آپ سن رہے ہیں کتاب دیس ہوئے پردیس۔ رات کی سیاہی میں جو ہی صبح کی سفیدی کا ہلکا شائبہ ہوا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے دانت بج رہے تھے اور بدن بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہا۔ سورج کی ٹکیا کا ایک کنارہ ریلوے لائن کے پاس زمین میں سے پھوٹا تو وہ اٹھا اور پگڑی کو طے کر کے سر پر رکھا اور کچی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اب بھی کچی چار دیواری اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ایک مقام پر ایک اور کچا راستہ باغ کے اندر جاتا تھا۔ وہ سڑک سے اتر کر اس پر چلنے لگا۔ باغ کے اندر داخل ہوتے ہی اسے پھر شدید سردی کا احساس ہوا۔ مالٹے کے درختوں کے پتے بھی جیسے ٹھنڈک کے سانس لے رہے تھے۔ ہاں، ان میں وہ سرد اور کھٹی مہک ضرور تھی جس نے اسے گاڑی سے اتار لیا تھا۔ باغ کے درمیان میں ایک چھپر تھا اور اس کے باہر پانی کے ایک چھوٹے سے نالے کے کنارے سفید داڑھی والا ایک شخص منہ ہاتھ دھونے میں مصروف تھا۔ اس نے برکت علی کو دیکھا نہیں اور اطمینان سے اپنے کانوں اور نتنوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ وہ وضو کر رہا تھا۔ بابا جی سلام، برکت علی نے بلند آواز سے کہا۔ داڑھی والے شخص نے بڑے اطمینان سے سر اوپر کیا اور اسے دیکھ کر پھر پانی پر جھک گیا۔ برکت علی اس کے قریب چلا گیا۔ بابا جی، مزدوری کے لیے کتار کہاں بناؤں جی؟ ہیں؟ بابا جی نے اس بار چونک کر اوپر دیکھا۔ ابھی سے؟ جی بابا جی، دیر ہو جائے تو سنا ہے مزدوری نہیں ملتی، اس لیے ابھی آ گیا۔ اوئے جاؤ، بابا جی نے منہ بنا کر کہا۔ کہاں جاؤں جی؟ میرے سسرال، بابا جی نے غصے سے کہا۔ ابھی میں نماز پڑھوں گا۔ تم نماز پڑھتے ہو؟ تمہاری شکل سے لگتا ہے کہ نہیں پڑھتے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد میں اپنی چائے کا پانی گرم کروں گا، پھر کرسی نکال کر باہر یہاں پر بیٹھ جاؤں گا اور تب میرے سامنے کھڑے ہو کر کتار بنا لینا۔ اچھا جی، برکت علی نے سر جھکا کر کہا اور بابا جی سے ہٹ کر اسی نالے کے کنارے بیٹھ کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ بابا جی نے اسے گھور کر دیکھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد برکت علی ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس دوران بابا جی نے نماز پڑھی اور پھر چھپر کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں چائے کا ایک مگ تھا۔ اوئے جانور، ادھر آؤ۔ پہلے تو برکت علی کی سمجھ میں نہ آیا کہ بابا کسے بلاتا ہے، پھر اس نے دیکھا کہ وہ اس سے مخاطب ہے۔ کیا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ چائے پی لو، بابا جی نے پھر غصے سے کہا۔ برکت علی کو چائے اتنی پسند تو نہ تھی، لیکن اس نے بابا جی کا دل دکھانا مناسب نہ سمجھا اور اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا چھپر کے قریب چلا گیا۔ تم اس باغ میں پہلی بار آئے ہو مزدوری کے لیے؟ بابا جی نے مگ تھماتے ہوئے کہا۔ آہو جی، یہاں کے نہیں ہو؟ رنالہ خورد کے؟ نہیں جی۔ بابا جی کے چہرے پر تشویش تھی۔ تو پھر کہاں سے آئے ہو؟ چک جوگیاں سے۔ برکت علی میرا نام ہے۔ 3 روپے دہاڑی ملے گی شام تک کے کام کے لیے، اور 50 مالٹے اگر تم کو مزدوری مل گئی تو۔ ٹھیک ہے جی۔ بابا جی چھپر کے اندر گئے اور ایک ٹوٹی ہوئی ٹوکری اٹھا لائے۔ اسے جھاڑ پہنچ کر اس پر پراجما ہو گئے اور کہنے لگے، چلو شاباش، لائن بناؤ مزدوری کے لیے۔ پر کہاں جی؟ یہاں میرے سامنے، ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے پیچھے بے شمار لوگ آ جائیں گے، تم کھڑے رہو، میں ذرا تھوڑی سی نیند پوری کر لوں۔ یہ کہہ کر بابا جی نے اپنی پگڑی اتار کر سر کے نیچے رکھی اور فل فورس ہو گئے۔ اور پھر یہی ہوا کہ سڑک کی جانب سے اترتے ہوئے کچے راستے پر بچے، مرد اور عورتیں گروہوں میں اور کبھی 3 4 کی ٹکڑیوں میں اترنے لگے۔ وہ باغ میں داخل ہوتے اور بڑے آرام سے اس کتار میں کھڑے ہو جاتے جو برکت علی کے پیچھے ایک دم کی طرح لٹکتی جا رہی تھی۔ بابا جی آرام سے سوئے رہے، پورے 7 بجے بیدار ہوئے اور کتار کی جانب دیکھے بغیر ایک رجسٹر میں لکیریں کھینچ کر اس پر تاریخ وغیرہ درج کی اور پھر سر اٹھا کر بولے، ہاں بھائی آگے آؤ۔ میں تو جی صبح سے ہی آگے آیا ہوا ہوں۔ برکت علی بولا، تو پھر نام بتاؤ۔ برکت علی، ٹوکری اور کینچی لو اور شروع کرو۔ کہاں سے جی؟ ارے بھائی جی، یہاں سے جاؤ آپ، اس کے پیچھے کھڑے ایک نوجوان نے تقریباً دھکیلتے ہوئے کہا۔ ٹوکری کینچی تو ادھر سے ملتی ہے۔ برکت علی نے اپنی جگہ چھوڑی اور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بابا جی نے دوسرے نوجوان کا نام لکھا اور اسے بھی ٹوکری کینچی لے کر
शुरू हो जाने को कहा। वो नौजवान बाग के अंदर जाते हुए रास्ते पर चलने लगा। बरकत अली ने मुनासिब जाना कि उसका पीछा करके वहाँ पहुँचा जाए जहाँ टोकरी कैंची का बंदोबस्त था। बाग के अंदर एक छोटे से छप्पर के बाहर एक मोटी और नहायत बदशक्ल औरत ज़मीन पर आलती पालती मारे बैठी थी। उस नौजवान को देखकर उसने कुछ कहा और वो टोकरियों के ढेर में से एक टोकरी उठाकर परे हो गया। बरकत अली भी उस औरत के करीब पहुंचा और खड़ा हो गया। कुछ फुट कुछ मुंह से बोल। थोड़ी देर बाद मोटी औरत ने ज़मीन पर थूकते हुए कहा, कैंची टोकरी चाहिए तो ये सामने पड़ी है, उठा लो। ये तो टोकरी है, कैंची कहाँ है? पहली मर्तबा आए हो? मोटी औरत जैसे एकदम मौन हो गई। कैंची टोकरी के अंदर है। और सुनो, दरख्तों से माल्टे उतारने का काम पहले किया है? नहीं जी, बरकत अली ने कहा। लेकिन इसमें क्या मुश्किल है, माल्टे ही तोड़ने हैं ना। ना, मोटी औरत ने अपनी मोटी उंगली उठाकर कहा, माल्टे तोड़ने नहीं, उतारने हैं, बल्कि काटने हैं। इस कैंची से ज़रा काट कर दिखाओ। इतनी देर में 3-4 औरतें और चंद मर्द भी अपनी टोकरियां लेने के लिए वहां आ चुके थे, लेकिन मोटी औरत ने उनकी तरफ कोई ध्यान न दिया। मज़दूरों को सिर्फ पूछना होता था कि जी मैं टोकरी कैंची ले लूं, और मोटी औरत सर हिला देती थी। बरकत अली ने एक करीबी दरख्त के नीचे जाकर कैंची से एक माल्टा काट लिया। उसका ख्याल था कि अगर उसे हाथ से पकड़कर खींच लिया जाए तो माल्टा आसानी से तोड़ा जा सकता है। वो उस माल्टे को बड़े गौर से देखने लगा, जैसे वो जिंदा हो, और फिर उसे बेदस्तूर घूरता हुआ मोटी औरत के पास ले आया। ये ठीक है? नहीं, उस मुलायमत से समझाया। देखो, हर माल्टे के साथ वो 2 पत्ते ज़रूर काटो। इस तरह माल्टा कई रोज़ तक तरोताज़ा रहता है, और अगर उसे नोचोगे तो उसकी छाल का कुछ हिस्सा भी उतर जाएगा और यूं वो बहुत जल्दी बासी हो जाएगा। इस तरह अगर माल्टे के साथ पत्ते नहीं होंगे तो उसके ख़राब होने का अंदेशा है। तुम उधर चले जाओ, रेलवे लाइन के बराबर में जो हिस्सा है वहाँ माल्टे अभी दरख्त से बाहर हैं, चुने नहीं गए। तुम्हें आसानी होगी, और जब टोकरी भर जाए तो मेरे पास लेकर आना। वो टोकरी उठाकर बाग में चलने लगा। अभी धूप पत्तों पर थी और दरख्तों के नीचे ठंडक ठहरी हुई थी। उसके अंदर ज़िंदगी की एक हरारत सी पैदा हुई, एक गर्मी जो कहती थी कि ज़िंदगी रवां है, और बशीरा ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके बावजूद तुम्हें ज़िंदा रहना है। वो सर झुकाकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि सब्ज़ पत्तों में से ज़ाहिर होते और पोशीदा जर्द सूरज उसे तकते थे, और उनकी ठंडी और खट्टी महक उसके नथनों में जाती थी। बाग की आखिरी हद रेलवे लाइन के बराबर में थी, जहाँ उसकी गाड़ी रुकी थी और जहाँ वो उतरा था। उसने गहरा सांस लिया और पीछे मुड़कर देखा। पानी जो बाग के दरमियान में बहता था वो हल्की और नरम धूप में रोशन था, और उसमें से जो भाप उठती थी उसके पीछे वही चारा काटने वाली औरत अपने बच्चे को उठाए चली आ रही थी, और उसके पीछे पीछे एक दुबला पतला मर्द था। बरकत अली ने टोकरी ज़मीन पर रख दी और हल्की नरम धूप में चलती हुई उस औरत को देखने लगा जो उसकी जानिब आ रही थी। बाग के इस हिस्से में बरकत अली से पहले बहुत सारे मज़दूर, जिनमें औरतें, बच्चे सभी शामिल थे, आ चुके थे, लेकिन उन्होंने अभी काम का आगाज़ नहीं किया था, बल्कि इधर उधर टहल रहे थे और धूप में अपने ठिठरे हुए बदनों को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। चारा काटने वाली औरत उसके करीब आई और फिर रुके बगैर आगे चली गई। बरकत अली को बेहद हैरत हुई कि उसने उसकी जानिब देखा तक नहीं, हालांकि वो एक दूसरे को जानते थे। हाँ, उसने ये भी देखा कि उसके पीछे पीछे चलने वाला कोई मर्द नहीं था, बल्कि एक 10-11 बरस का लड़का था, जो अपनी उम्र के लिहाज से ज़रा ज़्यादा कद निकाल गया था और यूं ज़रा शर्मिंदा होकर और कुछ झुक कर चलता था। बाग में मज़दूरों की मुख्तलिफ टोलियाँ थीं, और बाबा जी और मोटी औरत ने किसी ख़ास मनसूबा बंदी के तहत मज़दूरों को बाग के मुख्तलिफ हिस्से सौंप दिए थे। बाग के इस हिस्से में जहाँ बरकत अली था, फल बहुत कसरत से था और पत्तों में से झांकता था। थोड़ी देर बाद उधर से जिधर से वो आए थे एक बुलंद और गूंजदार हवा की आवाज़ उन तक आई, और ये यकीनन उस मोटी औरत की थी, क्योंकि इतना सांस सिर्फ उसके मोटे पेट से ही बरामद हो सकता था। इस आवाज़ को सुनते ही तमाम लोग जो धूप में आराम से बैठे थे और इधर उधर घूम रहे थे, अपनी अपनी टोकरियाँ उठाकर दरख्तों के गिर्द हो गए। बरकत अली ने कुछ देर उन्हें माल्टे उतारते हुए देखा
اور پھر انہیں دیکھ دیکھ کر ٹوکری مالٹے کے نیچے لا کر کینچی سے شاخ کاٹ کر انہیں جمع کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ جوں جوں ٹوکری بھاری ہو رہی تھی تو اسے ایک ہاتھ سے فضا میں معلق رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب ٹوکری مالٹوں سے بھر گئی تو وہ ہانپ رہا تھا اور اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ کھیتوں میں ہل چلانے والے نوجوان کے لیے بظاہر تو یہ کام مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام ایک فاصلے سے بہت آسان لگتا ہے اور ہم اسے کرنے والوں کو خوش نصیب تصور کرتے ہیں، لیکن جب ذاتی طور پر تجربہ ہوتا ہے تو صورتحال مکمل طور پر مختلف ہوتی ہے۔ ٹوکری بھرنے پر وہ اسے اٹھا کر موٹی عورت کے چھپر کے پاس لے گیا، جیسے کہ سبھی مزدور کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ اس دوران ہر مزدور دو دو ٹوکریاں مالٹے اتار چکا تھا، اور تم نے ابھی تک صرف ایک ٹوکری بھری ہے۔ ہاں بی بی جی، وہ کچھ کہنے لگا، لیکن موٹی عورت نے اسے ٹوک دیا۔ میں بی بی جی نہیں ہوں، مائی جھیرا ہوں، مجھے اس نام سے بلایا کرو، سمجھ آئی؟ آہو جی، آہو مائی جھیرا جی۔ اصل میں یہ کام میں نے کیا نہیں اور مجھے اندازہ بھی نہیں اس کا۔ مائی جھیرا نے اس کی ٹوکری اٹھا کر چھپر کے باہر مالٹوں کے مختلف ڈھیروں میں سے ایک پر انڈیل دی۔ لو شاباش، ذرا پھرتی کرو، بابا بڑا سخت ہے، اسے اگر معلوم ہو گیا نا کہ لائن کے ساتھ والے مزدور کام تھوڑا کر رہے ہیں تو کل کسی کو بھی نہیں رکھے گا۔ لیکن بابا تو ہمیں نہیں دیکھ رہا کام کرتے ہوئے، اسے کیسے پتہ لگے گا کہ میں کام کر رہا ہوں؟ برکت علی نے ٹوکری لیتے ہوئے کہا، یہ جو تم مالٹوں کے ڈھیر لگے دیکھ رہے ہو نا، 1 2 3 اور 11 ہیں پورے، تو سارے باغ کے 11 حصے ہیں، اور ہر حصے کے مزدور جب اپنی اپنی ٹوکریاں لاتے ہیں تو وہ مالٹے اس ڈھیر پر انڈیلے جاتے ہیں۔ شام کو بابا آ کر دیکھے گا اور اسے پتہ لگ جائے گا کہ کون سا ڈھیر چھوٹا ہے، اور اگلے دن اس ڈھیر والے مزدور کو وہ دوبارہ نہیں رکھے گا۔ اس لیے شاباش، ذرا پھرتی دکھاؤ اگر کل بھی کام لینا ہے تو۔ تب برکت علی کو پتہ چلا کہ باغ میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو مزدوروں کی راکھی کرتا یا دیکھتا کہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں، تو یہ طریقہ تھا ان سے پورا کام لینے کا۔ اس لیے سارے مزدور سر جھکائے کام میں مصروف رہتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر ان کے حصے کا ڈھیر باقی ڈھیروں سے چھوٹا ہوا تو اگلے روز انہیں کام نہیں ملے گا۔ برکت علی بھی جب خالی ٹوکری کے ساتھ واپس آیا تو پہلے سے زیادہ توجہ اور محنت سے مالٹے اتارنے لگا۔ اس دوران کبھی کبھی چارہ کاٹنے والی عورت اور اس کے بچے نظر آ جاتے، لیکن کسی کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ کھڑا ہو کر باتیں کر سکے۔ دوپہر کے وقت ایک مرتبہ پھر مائی جیرا کی گونجدار ہواؤں ان تک پہنچی، اور اس آواز کو سنتے ہی تمام مزدوروں نے ٹوکریاں زمین پر رکھی اور کام ختم کر دیا۔ یہ کھانے والی چھٹی تھی۔ مزدور اپنے ہمراہ جو پوٹلیاں لائے ہوئے تھے وہ انہوں نے کام شروع کرنے سے پیشتر درختوں کی ٹہنیوں کے ساتھ باندھ دی تھیں۔ عام طور پر وہ سب اپنی پوٹلیاں ایک ہی درخت کی شاخوں کے ساتھ لٹکاتے۔ وہ اب اس درخت کے نیچے جمع تھے اور اپنی اپنی پوٹلیاں اتار کر ادھر ادھر بکھرتے جاتے تھے۔ برکت علی کا پیٹ بھی کچھ کھانے کو مانگتا تھا، پر اس روٹی کے درخت کے ساتھ کوئی ایسی پوٹلی نہ تھی جس کی گرہ کھول کر وہ پانی کے ساتھ کنارے پر بیٹھ کر اس میں بندھی روٹی کھا سکتا۔ برکت علی کو خوراک کی ضرورت تو تھی، پر وہ بھوکا نہیں تھا۔ بھوک جس طرح بدن کو کاٹتی اور چباتی ہے وہ ایسے محسوس نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسے کمزوری کا احساس ہوتا تھا۔ بس یہ تھا کہ اس نے صرف مولیاں اور شلجم کھائے تھے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اب روٹی کھائے۔ وہ مزدوروں کو کھانا کھاتے دیکھ کر اسی سوچ میں تھا کہ وہ لمبا دڑنگا لڑکا اس کے پاس چلا آیا۔ اس کی ہتھیلیوں پر ایک روٹی گول ہوتی تھی اور اس پر ایک چھوٹا سا پیاز دھرا تھا۔ برکت علی نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ وہ واقعی بے حد چھوٹا تھا، لیکن اس کا قد جوان مردوں جتنا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا چہرہ چھوٹا رہ گیا ہے۔ یہ بیبے نے بھیجی ہے، اس نے روٹی آگے کر کے کہا، پر اس کے لہجے میں کچھ نہ تھا، نہ پیار، نہ نفرت، نہ درخواست، نہ خواہش۔ اس کے پاس کہنے کو ایک فقرہ تھا جو اسے اس کی بیبے نے دیا تھا، اور اس نے وہ فقرہ کہہ دیا تھا، اپنے آپ کو اس سے مکمل طور پر الگ رکھتے ہوئے۔ برکت علی نے اپنی دونوں ہتھیلیاں جوڑ کر اس کے آگے کر دیں اور لڑکے نے روٹی ان پر کھسکا دی۔ تمہاری بیبے کا نام کیا ہے؟ برکت علی نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ اس نے اسے صرف دیکھا، اور اس کا دیکھنا بھی اس کے لہجے کی طرح تھا کہ اس میں کچھ نہ تھا، نہ پیار،
نہ نفرت، اور پھر منہ موڑ کر چلا گیا۔ برکت علی اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر باغ کی کچی چار دیواری کے باہر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ لڑکے نے وہاں پہنچ کر اسے کچھ کہا اور اس نے ادھر دیکھا، برکت علی کی طرف، اور پھر اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے آہستہ سے دبایا اور سر جھکا لیا۔ روٹی اور پیاز نے اسے پھر سے زندہ کر دیا اور اسے چند لمحوں کے لیے بشیرہ بھولنے لگی اور وہ اپنا دکھ بھولنے لگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بڑے دکھ میں سے گزرتا ہے تو اس کے حواس درست نہیں رہتے، وہ کچھ سوچ نہیں سکتا اور پتھر کی طرح پڑا رہتا ہے۔ اسے بھوک لگتی ہے لیکن وہ اسے محسوس کرنے کے باوجود پڑا رہتا ہے کیونکہ اس پر دکھ کا بوجھ ہوتا ہے، اور پھر جا کر کوئی مہربان ہاتھ اس کے آگے کھانے کی کوئی چیز رکھ دیتا ہے تو وہ اس خوراک کو لا تعلقی کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے اور چاہے بغیر اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ اسے کھاتے ہوئے وہ کچھ شرمندگی محسوس کرتا ہے لیکن ہاتھ نہیں کھینچتا، کھاتا رہتا ہے۔ برکت علی نے بھی اس روٹی اور پیاز کو ایسے ہی کھا لیا، بغیر کسی چاہت کے، بنا خواہش کے، لیکن کھانے کے بعد اس کے بدن میں جو توانائی آئی اس نے اسے زندگی کے قریب کر دیا۔ مائی جھیرا کی ہواؤں نے بلایا کہ تمہارا روٹی کا وقت ختم ہوا، کام پر واپس آؤ، اور اس نے اپنی ٹوکری اٹھائی اور کام پر واپس چلا گیا۔ شام ہوئی تو وہ سب ایک مرتبہ پھر بابا جی کی میز کے سامنے کتار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہ صبح آئے تھے تو بہت بھجے بھجے اور تھکے ہوئے تھے اور چپ تھے، جیسے کسی بیگار کیمپ میں دھکیلے جا رہے ہوں، اور اب جب کہ انہوں نے پورا دن کمر توڑ محنت کی تھی، وہ زندگی اور خوشی سے بھرے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے چند ایک کی خوشی تب ختم ہوئی جب بابا جی نے بتایا کہ مالٹوں کا ڈھیر نمبر 3 آج سب سے چھوٹا ہے، اس لیے باغ کے حصے نمبر 3 میں کام کرنے والے مزدور کل مزدوری پر نہیں لگ سکیں گے۔ ہاں، وہ پرسوں پھر سے واپس آ سکتے ہیں۔ وہ سرکتے ہوئے آگے ہوتے گئے اور بابا جی ہر ایک ہتھیلی پر 1 روپے کے 3 ٹھپے رکھتے جاتے اور ساتھ ہی برابر والے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے اور مزدور اپنی چادر میں وہاں سے 50 مالٹے ڈال کر باندھ لیتا۔ جب برکت علی کی باری آئی تو بابا جی نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر 3 روپے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ 50 مالٹے بھی اٹھا لو۔ اور تب برکت علی کو احساس ہوا کہ اس کے پاس ایسا کوئی کپڑا نہیں جس میں وہ 50 مالٹے باندھ کر لے جا سکے۔ میرے پاس کپڑا نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں میرے بھائی، میں کل لے لوں گا۔ نہ، بابا جی نے سر ہلایا، آج کا حساب آج ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ادھار نہ دیا نہ کیا ہے، تم اپنی تہمت میں باندھ لو۔ اس کے پلو میں اتنے مالٹے نہیں آئیں گے جی، وہ پریشان ہو کر کہہ رہا تھا، کہیں اس کے 50 مالٹے ضائع نہ ہو جائے۔ ارے بھائی میرے، بابا جی مسکرائے، تہمت کے پلو میں تو 4 مالٹے نہیں آئیں گے، میرا مطلب تھا کہ تہمت اتار کر اس میں باندھ لو۔ نہیں جی، برکت علی نے یکدم اپنے تہمت کو تھام لیا، جیسے بابا جی اسے زبردستی اتار کر اس میں مالٹے وغیرہ باندھ دیں گے۔ میں نہیں لیتا مالٹے۔ اور اسی وقت وہی لڑکا پھر آگے آیا، شاید وہ پہلے سے وہیں کھڑا تھا اور برکت علی نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ یہ کھیس لے لو، بیبے جی کہتی ہیں بعد میں واپس کر دینا۔ اس نے ایک میلا کچیلا کھیس زمین پر بچھاتے ہوئے کہا۔ برکت علی نے جلدی سے 50 مالٹے کھیس میں ڈالے اور انہیں باندھنے لگا۔ تمہاری گنتی کمزور ہے۔ بابا جی اگرچہ مزدوروں کی مزدوری چکانے میں مصروف تھے لیکن وہ پتہ نہیں کون سی آنکھ سے مالٹوں کی گنتی بھی کرتے جاتے تھے۔ 2 مالٹے تم نے کم لیے ہیں، اٹھا لو شاباش۔ مالٹوں کی گٹھری سر پر اٹھا کر وہ باہر جانے والے راستوں پر چلنے لگا اور اس کی جیب میں روپے کے 3 گول سکے کھنکتے تھے۔ باغ سے باہر نکل کر وہ پل بھر کے لیے رکا، مجھے کہاں جانا ہے؟ اور پھر وہ اسی راستے پر چلنے لگا جس راستے پر وہ آیا تھا۔ کچی دیوار کے ساتھ ساتھ ریلوے لائن کی جانب جب اس مقام پر پہنچا جہاں اس نے کچی دیوار کے ساتھ رات گزاری تھی تو وہ رکا۔ اس نے مالٹوں والی گٹھڑی سر سے اتار کر نیچے رکھی اور پھر وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چارہ کاٹنے والی عورت اور وہ لمبا لڑکا بھی اسی راستے پر اس کے پیچھے پیچھے چلے آتے تھے۔ وہ اس کے قریب سے گزر گئے۔ برکت علی کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی کیونکہ وہ دونوں اس کے پاس سے ایسے گزرے جیسے وہ بھی کچی دیوار کا ایک حصہ ہو۔ وہ ریلوے لائن کو عبور کر کے دوسری جانب کچی بستی میں اتر گئے۔ برکت علی نے گٹھڑی کھولی اور مالٹوں کو دیوار کے ساتھ ڈھیر کر دیا۔ بھلا وہ ہر مزدور کو اتنے سارے مالٹے کیوں دے دیتے تھے؟
ان میں سے میں کتنے کھا سکتا ہوں؟ 5 یا زیادہ سے زیادہ 10۔ اور پھر اسے خیال آیا کہ چارہ کاٹنے والی عورت اور اس کا بیٹا اگرچہ اسی باغ میں مزدوری کر کے واپس آ رہے تھے، لیکن ان کے پاس مالٹے نہیں تھے۔ اس دوران 7-8 مزدور اس کے قریب سے گزر کر ریلوے لائن کے پاس کچی بستی کی طرف گئے، لیکن ان میں سے بھی کسی نے مالٹوں کا بوجھ نہیں اٹھا رکھا تھا۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس نے ایک مالٹے کے پتے اکھاڑے اور پھر انگوٹھے کی مدد سے مالٹے کھول کر کھا لیے۔ مالٹا رس بھرا تھا اور اس کی رگوں میں جیسے خون کی سرخی تھی۔ اس نے 3-4 مالٹے کھانے کے بعد سردی محسوس کی۔ سورج ڈوب چکا تھا اور ٹھنڈک گھنی اور ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ یہ تو کوئی زندگی نہیں تھی کہ انسان کسی کچی دیوار کے سائے کو گھر بنا لے۔ کوئی جگہ تو ہونی چاہیے جہاں سونے کے لیے سر پر چھت ہو، کھانے پینے کا بندوبست ہو۔ چک جوگیاں میں وہ پرسوں شام تھا اور اللہ دتا افیمی نے جب اسے کہا تھا کہ اوئے نہیں ہے خیریت، بشیرہ تیرے بیٹے کو یہاں لٹا کر خود کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تو چک جوگیاں کی کسی چھت پر چلنے والے اکلوتے چراغ کی لو نے اسے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ زندگی نے اسے چھوڑ دیا تھا اور سارا آسمان اس پر بوجھ ہوا تھا، اور آج صرف ایک دن درمیان میں آیا اور وہ پھر سے ایک گھر اور ایک چولہے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ زندگی پھر اس کے پاس آ گئی تھی۔ بہرحال آج تو یہیں گزر بسر کرتے ہیں، کل دیکھا جائے گا۔ ریلوے لائن کے پار کچی بستی میں پہلے چراغ کی لو ٹمٹمائی تو ادھر سے ایک لڑکا لچکیلے بوٹ ایسا سستی سے قدم دھرتا ادھر ادھر دیکھتا آیا اور پھر اس کے پاس ٹھہرا۔ بیبے کہتی ہے ہمارا کھیس دے دو۔ آہو، اس نے شرمندہ ہو کر سر ہلایا، پر بھائی مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم کو یہ کھیس کہاں پہنچاؤں۔ مہربانی، میرا خیال تھا کہ سویرے مزدوری پر آؤ گے تو واپس کر دوں گا، مہربانی۔